بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الامہ اول درس نمبر 107 میں غسل مس میت کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، اور اس میں غسل مس میت سے متعلقہ فروع پر بحث ہوگی۔ کٹے ہوئے عضو کو چھو لینے سے کیا حکم ثابت ہوگا، اور اسی طرح کٹی ہوئی ہڈی جو ہے اس کو چھونے سے کیا حکم ہوگا، اور اس کے ساتھ غسل مس میت کے ساتھ وضو کرنے کا حکم کیا ہے۔ اور شہید ثانی نے عبارت میں ایک ادبی تحقیق پیش کی ہے، اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ فرماتے ہیں والعظم المجرد عند المصنف، اگر کسی ہڈی کو چھو لیں جو کہ گوشت سے خالی ہو، المجرد یعنی وہ ہڈی جو گوشت سے خالی ہو، اس کو چھو لینے سے آیا غسل مس میت واجب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو اس کے بارے میں بحث ہے۔ اور مصنف جو ہیں یعنی شہید اول، وہ اس کو واجب سمجھتے ہیں۔ تو گویا کہ مصنف کے نزدیک اگر ہڈی کو چھو لیا جائے جو کہ جدا ہو چکی ہو، تو پھر اس سے بھی کیا ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ مصنف یعنی شہید اول کے نزدیک غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے۔ دلیل، کیونکہ غسل کا واجب ہونا مشروط ہے ہڈی کے ساتھ۔ اگر وہ جدا شدہ عضو ہڈی پر مشتمل ہو تو غسل مس میت واجب ہوتا ہے، اگر ہڈی پر مشتمل نہ ہو تو غسل مس میت واجب نہیں ہوتا۔ تو اگر خود ہڈی کو وہ چھو لیتا ہے تو وہ تو الٹا معیار تھی، بلکہ فرماتے ہیں استناداً الی دوران الغسل معہ وجودا وعدما، کہ ہڈی کے وجود پر، ہڈی کے عضو کے اندر ہونے کی بنا پر غسل مس میت واجب ہوتا ہے، اور ہڈی جب نہ ہو تو اس کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ اس عضو کو چھو لینے سے غسل مس میت واجب نہیں ہوتا، استناد کرتے ہوئے اس دلیل کی طرف کہ غسل کا دار و مدار ہڈی کے ساتھ ہے۔ وجوداً یعنی اگر وہ عضو ہڈی والا ہو تو غسل واجب ہوتا ہے، عدماً یعنی اگر اس عضو میں ہڈی نہ ہو تو غسل بھی واجب نہیں ہوگا۔ تو یہ شہید اول نے دلیل دی ہے، وَهُوَ ضعیف، شہید ثانی فرماتے ہیں یہ ان کی دلیل ضعیف ہے، غیر معتبر ہے۔ یہ دوران کہ یا یہ قول ضعیف ہے، شارح فرماتے ہیں کہ یہ نظریہ مصنف کا ضعیف ہے، کیونکہ احتمال ہے کہ غسل کی علت ہڈی اور گوشت دونوں مل کر ہو، پس اگر ان میں سے ایک ہو یعنی فقط ہڈی ہو یا فقط گوشت ہو تو غسل واجب نہیں ہوگا۔ تو اس بنیاد پر شہید ثانی نے فقط ہڈی کو چھو لینے سے غسل مس میت واجب ہونے کے نظریے کو رد کر دیا ہے اور اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تو اس طرح اختلاف نظر پایا جاتا ہے اس مسئلے میں۔ تو اس کی جو ہے نا جی مزید تحقیق بھی پیش کر دیتے ہیں کہ اگر میت سے یا زندہ سے کوئی ایسا عضو کاٹا گیا ہو جس میں ہڈی موجود ہو تو مشہور اس پر غسل واجب قرار دیتے ہیں، مرسل ایوب بن نوح کی وجہ سے۔ ایوب بن نوح کوفی ایک بہت بڑا راوی ہے، اس کی مرسلہ روایت امام صادق علیہ السلام سے، فرمایا اذا قطع من الرجل قطعۃ فہی میتۃ، اگر کسی مرد سے کوئی جسم کا حصہ کٹ جاتا ہے تو وہ مردار ہوتا ہے۔ فاذا مسہ انسان فکل ما کان فیہ عظم فقد وجب علی من یمسہ الغسل، تو جو بندہ اس حصے کو چھو لیتا ہے جس میں ہڈی موجود ہوتی ہے تو اس پر غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ عَظْمٌ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ،
اور اگر اس میں ہڈی نہ ہو تو پھر اس کو چھو لینے سے غسل مس میت واجب نہیں ہوگا۔ تو یہ روایت جناب علی ابواب غسل مس میں موجود ہے وسائل الشیعہ میں باب نمبر 2 میں، اگرچہ کہ یہ زندہ کے بارے میں ہے لیکن مردہ کے اس عضو کے بارے میں بھی یہ بدرجہ اولا ثابت ہوگی، اور اسی سے مردے سے کٹے ہوئے قطعے اور اس کے عضو کے لیے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب اس میں ہڈی نہ ہو تو پھر اس سے غسل مس میت واجب نہیں ہوگا۔ محقق ہلی معتبر میں اور سید المدارک جو ہے نا جی اس روایت کو ضعیف ہونے کی وجہ سے قبول نہیں فرماتے، اور اس کا جواب دیا گیا ہے کہ شہرت کے ذریعے، شہرت عملی کے ذریعے اس کا جبران ہو چکا ہے۔ بہرحال وہ اختلافی نظریہ ہے، اس پر بھی تحقیق ہونی چاہیے۔ اب اگر وہ کیا کرتا ہے، گوشت کے بغیر فقط ایک ہڈی کو چھو لیتا ہے، تو شہید اول اور خود شہید ثانی بھی اپنی مسالک میں اور دوسرے بعض علماء وجوب غسل کو دائر مدار سمجھتے ہیں کہ جناب علی جب ہڈی موجود ہو تو پھر اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے، جبکہ علامہ ہلی تذکرہ میں، منتہی المطلب میں اور ایک جماعت کہتے ہیں کہ غسل واجب نہیں ہوگا چونکہ اصل برات جاری ہوگی، اور یہ موضوع خبر سے بھی خارج ہے چونکہ اس میں اس گوشت والے عضو کو قرار دیا گیا تھا جس میں ہڈی ہو، نہ کہ فقط ہڈی، اور چونکہ ہڈی جو ہوتی ہے اس میں حیات بھی حلول کرتی ہے بلکہ حیات حلول نہیں کرتی، تو وہ کیا ہے، پاک ہونی چاہیے، تو اس کو مس کرنے سے نجاست وغیرہ بھی لازم نہیں آتی۔ پھر ہڈی جو کہ جناب علی اس کو کہتے ہیں ناخن وغیرہ، تو اگر لو مس اللحم وفیہ سن، اگر ایسا جو ہے نا گوشت اس کو مس کرتے ہیں جس میں یہ دانت وغیرہ ہو تو اس پر غسل واجب نہیں ہوگا، جیسا کہ کاشف الغطاء میں ہے۔ بہرحال یہ اختلافی مسائل ہیں۔ اب ہم آخری بحث کی طرف آتے ہیں جو اس بارے میں موجود ہے، وَيَجِبُ فِيهِ اے فی غسل المس الوضوء قبلہ او بعدہ، کہتے ہیں غسل مس میت بھی جب کرتے ہیں تو اس میں وضو کرنا ضروری ہے، اس سے پہلے کر لیں یا بعد میں کر لیں، کا غیر ہی من اغسال الحی غیر الجنابت، جیسا کہ غسل جنابت کے علاوہ دوسرے جو غسل ہوتے ہیں زندہ شخص کے، عورتوں کے غسل کے بارے میں وضاحت گزر چکی ہے، اور دوسرے جتنے بھی غسل ہوتے ہیں غسل جنابت کے علاوہ، ان میں بھی کیا ہوتا ہے، وضو ساتھ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جناب علی شہید اول نے فرمایا ہے، اور اس کے بارے میں بحث پہلے گزر چکی ہے جہاں پر غسل نفاس اور غسل نفاس کے آخر میں اس پر مفصل گفتگو ہوئی تھی، اور اس میں اختلاف نظر موجود تھا، روایات بھی ہم نے نقل کی اور اختلاف بھی نقل کیا تھا، اس وجہ سے زیادہ اس کی طرف پھر اشارہ نہیں کرتے۔ ہاں اس میں جو ہے وہ فرماتے ہیں، شہید ثانی فرماتے ہیں فی قولہ فیہ للمصاحبۃ یاجب فیہ، یعنی غسل مس میت میں وضو بھی جو ہے نا جی وہ واجب ہوتا ہے۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں کہ غسل مس کے اندر تو وضو نہیں کر سکتے نا، مثلا ایسا تو نہیں کر سکتے کہ غسل جنابت میں مثلا 3 عضو ہیں، سر اور گردن کا دھونا، دائیں طرف کا دھونا اور بائیں طرف کا دھونا، تو سر اور گردن دھونے کے بعد درمیان میں وہ کیا کریں، مثلا وضو کریں، ایسا تو معنی نہیں ہے کہ غسل کے اندر جو ہے وضو کرنا ہے۔ مراد کیا تھی، قبلہ او بعدہ، وہ جو شہید ثانی نے فرمایا تھا کہ غسل مس میت سے پہلے وضو کرنا ہے یا بعد میں وضو کرنا ہے، تو پھر انہوں نے فی کی تعبیر کیوں لگائی، حالانکہ فی ظرفیت کے لیے ہوتی ہے، فرمایا فی قولہ فیہ للمصاحبۃ، کہ فیہ جو موجود ہے شہید اول کی عبارت میں، اس میں فی جو ظرفیہ ہے یہ مصاحبت کے لیے آ رہی، کیونکہ فی یا جو حروف جارہ ہیں یہ بہت سارے معنی کے لیے ہوتے ہیں، ایک معنی تو ان کا نہیں ہے۔ مغنی اللبیب یا مغنی الادیب اول میں مفصل طور پر ان معنی پر گفتگو ہو چکی ہے، تو فی کا ایک معنی مصاحبت بھی ہوتا ہے، قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن میں، سورہ تحریم آیت نمبر 8 میں ہے، ادخلوا
فی امم، تو یہاں پر ہے ادخلوا مع امم، تو یہاں پر یہ جو فی ہے یہ مع کے معنی میں ہے۔ میرے خیال میں یہ سورہ اعراف تھی اور اس کی آیت نمبر 38 تھی۔ وہ جو سورہ تحریم اور نور کی ہیں وہ علیحدہ آیات ہیں، اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ اس کے بعد بھی ایک آیت شہید ثانی نے پیش کی ہے، واو فخرج علی قومہ فی زینتہ، یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 79 ہے۔ اس میں جو فی آئی ہوئی ہے فی زینتہ یعنی مع زینتہ، فی جو ہے مع کے معنی میں، مصاحبت کے معنی میں ہے، وہ اپنی قوم کے سامنے زینت کے ساتھ خارج ہوا اور ان کے سامنے آیا۔ ان عاد ضمیرہ الی الغسل، شہید ثانی فرماتے ہیں اگر فی ہے کی ضمیر غسل ماس میت کی طرف لوٹے تو جو فی ہے جارہ وہ کیا ہو مصاحبت کے لیے ہوگی، ساتھ، یعنی غسل ماس میت کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، وضو بھی کرنا چاہیے، اس سے پہلے کر لیں یا اس کے بعد کر لیں۔ وَإِنْ عَادَ إِلَى الْمَسِّ فَسَبَبِيَّةٌ، اور اگر یہ ضمیر فیہ میں جو ضمیر ہے وہ مس کی طرف لوٹے تو پھر فی سببیہ ہوگی، فی سببیہ ہوگی، یعنی یہ مس کرنا سبب بنتا ہے، جیسے غسل ماس میت کرنے کا اسی طرح یہ سبب بنتا ہے کہ وضو بھی کرنا پڑے گا، تو وہ سبب ہے مس کرنا، وضو کے واجب ہونے کا وہ سبب ہے۔ تو بہرحال یہ غسل ماس میت کی بھی باتیں تمام ہو چکی ہیں یہاں پر، اور اس کو جناب علی مکمل کر دیا گیا ہے۔ اس کے متعلق چند ایک گزارشات جو ہے ان کو عرض کرنا چاہیے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ لفظ فی جو مصنف کے کلام فیہ میں ہے وہ مصاحبت کے لیے ہے، یعنی مع کے معنی میں ہے۔ اب اگر فیہ کی ضمیر غسل کی طرف لوٹائی جائے تو عبارت کا معنی ہوگا واجب ہے غسل ماس میت کے ساتھ وضو کرنا، اور قرآن مجید میں بھی لفظ فی مصاحبت کے لیے آئی ہوئی ہے، جیسا کہ جناب علی ادخلوا فی امم، یعنی ادخلوا مع امم، یعنی امتوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اور دوسرا ہے فخرج علی قومہ فی زینتہ اے مع زینتہ، لیکن اگر فی ہے کی ضمیر مس سے میت کی طرف لوٹائی جائے تو پھر لفظ فی جو ہے سببیت کے معنی میں ہوگا، اور عبارت کا معنی ہوگا واجب ہے میت کو مس کرنے کی وجہ سے وضو کرنا، جیسے مس سے میت کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے اسی طرح وہ جو ہے وضو بھی واجب ہو جاتا ہے۔ تو تقریباً ہماری جو بحثیں ہیں غسل کے بارے میں، غسل جنابت کی بحث تمام ہو گئی ہے، اور غسل حیض کی بحث تمام ہو گئی ہے، غسل استحاضہ کی بحثیں تمام ہو گئی ہیں، اور غسل نفاس کی بھی بحثیں، اور یہ غسل مس میت کی بحثیں تمام ہو گئی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس کے بعد احکام اموات، احکام مردگان پر بحث ہوگی، اور اس میں بھی غسل میت جو اس مناسبت سے اور باقی چیزیں جو ہے نا جی اسی کی مناسبت سے پھر ذکر کی جائیں گی، اور شرع الامہ کی ترتیب سے ان بحثوں کو مکمل کیا جائے گا۔ خداوند کریم تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔